بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے ہندو کرنل کا روح پرور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1976 میں ہائی اسکول پاس کیا اور آگے سے منع کر دیا۔ 2 سال تک چھوٹی کرتا رہا۔ میرے تاؤ اور ایک موسا پھوپھا فوج میں بڑے کرنل ہیں، وہ گھر آئے۔ انہوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر تو پڑھنے نہیں جاتا تو تجھے فوج میں بھرتی کر دیں گے اور تجھے لام پر جانا پڑے گا۔ میں نے داخلہ لے لیا اور انٹر کر لیا، مگر پھر پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ میری ماں نے بابا سے کہہ کر میری شادی کروا دی اور ماں کی خوشی کے لیے میں نے پرائیویٹ BA بھی کر لیا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے پھوپھا نے ایک ضروری کام کے دھوکے سے بریلی بلایا اور مجھے بیرک میں لے جا کر میرے بال کٹوائے۔ وہ فوج میں کرنل تھے۔ سارے کاغذات اور میڈیکل کرا کے مجھے بھرتی کر لیا اور مجھ سے کہا کہ تیری بھرتی ہو گئی ہے، اب اگر تو بھاگے گا تو فوجی تجھے پکڑ کر لائیں گے اور بھگوڑا قرار دے کر گولی مار دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ مجھے ڈر سے ٹریننگ میں جانا پڑا۔ میرا دل نہیں لگتا تھا اور گھر یاد آتا تھا، اور گھر سے زیادہ گھر والی بیچاری بڑی محبت کرنے والی شریف عورت ہے۔ میں نے ٹریننگ میں ساتھیوں سے کہا کہ اس فوج سے جان چھوٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ اگر افسر انفٹ کر دے تو کام آسان ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت آسان ہے۔ میں نے پاگل پن کا بہانہ کیا، بیکی باتیں کرتا، کبھی ہنستا اور کبھی ہنستا ہی رہتا، کبھی چیختا تو چیختا ہی رہتا۔ مجھے ہسپتال میں بھرتی کیا گیا اور میڈیکل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بہانہ ہے۔ مجھے افسر نے بہت گالیاں دی اور سخت سزا کی دھمکی دی۔ لاچاری میں پھر ٹریننگ شروع ہو گئی۔ روز پریڈ میں صبح کے وقت جیسے ہی افسر آئے، میں نے رائفل کھڑی کی اور تمباکو کی پڑیا ہتھیلی پر ڈال کر اس میں چونا ملانا شروع کیا۔ جیسے ہی افسر سامنے آیا، میں نے دوسرے ہاتھ سے سلوٹ مارا اور جے ہند بولا۔ میرے ہاتھ میں تمباکو کو دیکھ کر اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ آگے کر کے کہا سر یہ تمباکو ہے، لو آپ بھی کھا لو۔ وہ دھمکا کر بولے نالائق، تیرا بیلٹ نمبر کیا ہے؟ میں نے نمبر بتا دیا۔ دوپہر کے بعد انہوں نے مجھے دفتر میں بلا لیا اور مجھ سے کہا جب میں دشمن کے سامنے ہوں تو تمباکو کھائے گا یا گولی چلائے گا؟ میں نے عرض کیا صاحب تمباکو کو کھا کر گولی چلانے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ بہت غصہ ہوئے میری فائل نکالی اور اس پر لال قلم سے انفٹ لکھ دیا۔ میں نے جے ہند کہہ کر خوشی سے سلام کیا اور رات کو ہی گاڑی میں بیٹھ کر دہلی آ گیا۔ میرے پھوپھا کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھر فون کر دیا کہ بھگوڑا غدار فوج سے جان بچا کر بھاگ آیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی کہ تو غدار بھگوڑا ہے۔ میں نے سمجھایا کہ بھاگیوان یعنی خوش قسمت، اگر وہ جنگ میں بیچ دیتے تو ودوا یعنی بیوہ ہو جاتی۔ اب موج سے ساتھ رہیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کی سمجھ میں آیا اور وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ماں کو بھی بہت سمجھایا۔ کچھ روز یار دوستوں میں آوارہ پھر کر اپنے بابا کے ڈر سے پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار شروع کر دیا۔ میری دوستی کچھ غلط لوگوں سے ہو گئی۔ جھگڑے کی زمین خریدی، مار پیٹ کر دھمکا کر قبضہ کیا اور بیچ دی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا، کتنوں کا مال مارا۔ مار داڑ کے 19 مقدمے میرے ذمہ لگ گیا۔ میں جیل چلا گیا۔ کسی طرح ضمانت ہوئی۔ میں پہلے جیل سے بہت ڈرتا تھا، 2.5 مہینے کی جیل سے اور بھی دہشت بڑھ گئی۔ 2 باتیں مجھ میں پہلے سے ہی مسلمانوں جیسی تھی۔ جب ہوش سنبھالا کسی مورتی کسی دیوی کی پوجا نہیں کی، اور دوسری یہ کہ نجف گڑھ سے آگے ایک جگہ سور کے گوشت کی دکانیں تھی، مگر جوانی کے دنوں میں مرغا وغیرہ کھانے کے باوجود اول تو اس راستے سے گزرنا مشکل تھا۔ اگر جلدی میں گزر جاتا تو سانس روک کر نیچی نگاہ کر کے گزرتا۔ سور کے گوشت کو دیکھ کر ہی مجھے الٹی سی آتی تھی۔ جیل سے ضمانت پر واپس آیا تو میری ماں نے، جو بہت دھرمک یعنی مذہبی ہیں، ہر شکروار یعنی جمعہ کو روزہ رکھتی تھی، مجھ سے کہا کہ تو ناسک ہے یعنی ملحد ہے، دیوتاؤں کو مانتا نہیں بلکہ ان کا انادر بے ادبی کرتا ہے، اس لیے تیرے اوپر اتنی آفت ہے۔ مجھے ایک ہنومان کی مورتی اور ہنومان 40 دیا کہ اس کا جاب یعنی ورد کرو۔ میں اندر کمرے میں ماں کی ضد اور کچھ ڈر کی وجہ سے روز ہنومان 40 کا جاب کرتا۔ مقدمے کی آخری تاریخ آئی، ایک عورت کی گواہی تھی۔ میں نے صبح تڑکے اٹھ کر ہنومان 40 کا جاب کیا اور پرارتھنا کی یعنی دعا کی، حالانکہ دل میں وشواس یہی تھا کہ یہ بے جان مورتی ہے، اس میں کیا رکھا ہے۔ یقین کے ساتھ یا شاید لالچ میں دیر تک میں نے جاب کیا اور پرارتھنا کی کہ
गवाही टूट जाए। अदालत गया तो इस औरत ने डट कर गवाही दी कि जज समझ गया कि बात सच है। मुझे गुस्सा आ गया, यह ख्याल भी ना रहा कि अदालत है। मैंने गुस्से में इस औरत से कहा कि तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या? जज ने सुन लिया और बरहम हुआ और जमानत कैंसिल करके जेल भेजने का हुक्म कर दिया। 2 महीने फिर जेल में रहा। बाबा जी ने कोर्ट से जमानत कराई। जेल से घर आया तो पहले कमरा बंद करके हनुमान की मूर्ति पर जूता गीला करके बजाया, हनुमान चालीसा को जलाया और खूब गालियां दी। माँ ने जूते की आवाज सुनी तो बाहर से बहुत चीखी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, मगर जब इनको मालूम हुआ कि वो बाहर है तो इनकी जान में जान आई। मैं बयान नहीं कर सकता कि रोज रोज मुकदमों की तारीखों से मैं कितना परेशान था। हमारे इलाके में एक मुल्ला जी फलों की ठेली लगाते थे। मैंने उनसे बात की कि कोई तावीज़ वगैरह बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। इन्होंने कहा कि किसी तावीज़ वाले को ना तो मैं जानता हूँ ना मुझे इस पर एतमाद है। हाँ, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रोज़ाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं परेशान था ही, इसलिए मैंने सुबह शाम 500 बार पढ़ा। असल में मालिक को मुझ पर दया यानी रहम आ रही थी। पहली तारीख में मैं बरी हो गया। 1 साल में 11 मुकदमे हक में फैसला हुए। मैं मुल्ला जी के पास आने जाने लगा और इनसे कहा कि बहुत कुछ बताओ ताकि सारे मुकदमों से मेरी जान बचे। इन्होंने खुद कुछ बताने की बजाय मुझे हिंदी में एक किताब मरने के बाद क्या होगा वो दी। मैंने इसको गौर से पढ़ा। दोज़ख की सजाओं को पढ़कर मेरे दिल में डर बैठ गया। रात को डरावने ख्वाब भी दिखाई देते। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैंने कितने लोगों की ज़मीनें दबाई हैं, कितने लोगों को मारा, अब मेरा क्या होगा। मुझे इस किताब ने बेचैन कर दिया। मुकदमों से ज़्यादा रात दिन मौत और दोज़ख का खौफ सवार रहता। मैं सोचता कि इस दुनिया की अदालत के 19 मुकदमों से ज़िंदगी ख़राब है तो उस मालिक के सामने अनगिनत मुकदमों से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैंने मुल्ला जी से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि मुसलमान हो जाओ। मैंने इस्लाम के बारे में किसी किताब के लिए कहा तो इन्होंने इस्लाम क्या है ला कर दी। मेरी समझ में इस्लाम आ गया। अब मेरी समझ में आया कि मेरा फ़ौज में दिल क्यों नहीं लगा। अगर मैं फ़ौज में रहता तो ये जुल्म मारपीट ना करता और मरने का ख्याल भी ना आता। मेरे मालिक ने मुझे हिदायत के लिए फ़ौज से भगा दिया और उलट पुलट काम करवाए। इस्लाम कबूल करने के लिए मैं इमाम बुखारी के पास जामिया मस्जिद दिल्ली गया। पहले तो इन तक पहुंचना ही मुश्किल है। मैं किसी तरह तरकीब से कई दिनों की तगो-दो के बाद इनके पास पहुंच गया। इमाम साहब ने कहा कि अपने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को लेकर आना जो तुम्हें जानते हो। मैं 2-4 रोज़ की कोशिश से 2 मुसलमानों को लेकर गया तो वो कहने लगे शनाख्ती कार्ड लाओ। मैंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों परेशान करते हैं। वो नाराज़ हो गए और बोले बात करने की तमीज़ नहीं। मैंने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं, मुझे तो है, और मैं चला आया। इसके बाद एक साहब ने दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद जाने को कहा। मैं वहाँ पहुँचा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमान होने के बाद तुम्हारा निकाह ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी बीवी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि वो 25 साल से मेरे साथ रह रही है, ऐसी भली औरत है कि आज तक मुझे इससे शिकायत नहीं हुई, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और ना तुम मुसलमान हो सकते हो। वहाँ से मायूस होकर मैंने तलाश जारी रखी। एक साहब ने मुझे एक मिज़ार पर भेज दिया। वहाँ एक मियाँ जी, लंबे बाल, ढेर सारी मालाएं गले में डाले, हरे रंग का लंबा कुर्ता और बहुत ऊंची टोपी पहने हुए मिले। मैं एक जानने वाले को वहाँ लेकर गया था। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कलमा पढ़वाता हूँ, मेरे करीब बैठो। घुटनों से घुटने मिलाकर अदब से बिठाया। अपने दाहिने हाथ में मेरा बायां अंगूठा और बाएं हाथ में दायां अंगूठा ले लिया और बोले मुरीद होने की नियत करो और मेरे पैरों पर अदब से निगाह रखो। मुझे बचपन के खेल का ध्यान आ गया। हम बच्चे एक दूसरे को इसी तरह करते थे। मुझे हंसी आ गई। वो घबरा के हंस रहा है। मैंने कहा मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया है, अगर बच्चों की तरह आपको भी सर के ऊपर घुमाकर फेंक दूं। तो इन्होंने फिर धमकाया, न जाने क्या क्या कहलवाया, कादरिया, गौसिया वगैरह वगैरह। फिर बोले मेरे पाँव के बीच सर रखो। मैंने मना किया तो धमका कर बोले कि मुरीद होकर बात नहीं मानता। मैंने सर टेका और जल्दी से उठा लिया। वो दोबारा बोले
ادب سے قدموں میں سر رکھو اور یہ سوچو کہ مجھ میں خدا کا نور ہے، جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ میں نے اس نالائق سے کہا کہ اگر میں تجھے اٹھا کر دے ماروں تو خدا تو میں ہوں گا، اس لیے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 گالیاں دی اور چلا آیا۔ مجھے مسلمان ہونے کی بے چینی تھی اور موت کا کھٹکا تھا۔ میں نے ایک ملا جی سے ذکر کیا، وہ مجھے قاضی جی کے ہاں لے گئے۔ قاضی جی نے کہا کہ مسلمان تو ہم تمہیں کر لیں گے مگر 2000 روپے فیس ہوگی۔ میں نے کہا مجھے مسلمانوں کا اسلام نہیں چاہیے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے پیسے لیے ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ جب انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا تو آپ کیسے پیسے لیتے ہیں؟ 2000 کی بات بڑی نہیں تھی مگر مجھے وشواس نہیں ہوا۔ میں وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اگلے روز ایک مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا تو ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں ایک مولوی صاحب مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ بعد میں ان سے تعارف ہوا۔ ان کا نام مولوی عبدالسمیع قاسمی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ پہلے تو وہ ٹھٹکے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے بارے میں نے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کو گئے تو ان کے ساتھ 1.25 لاکھ ساتھی تھے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا کہ میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ پہنچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو یہاں سے غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، یہ اسلام تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن مسلمانوں تک اسلام پہنچ چکا ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسلام پہنچائیں۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہاں ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے ایسے 2-4 لوگوں سے ملوائیں جو دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب بولے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے مگر مجھے ایک مسلمان بھی نہیں ملا۔ میں خود اسلام لانا چاہتا ہوں۔ 4 بڑے مولویوں نے مجھے دھکے دیے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ میں آپ کو ایک صاحب کا پتہ بتاتا ہوں، آپ ضلع مظفر نگر یوپی چلے جاؤ۔ میں نے ان کا پورا پتہ اور دیگر ساری معلومات لیں۔ ان دنوں میں چند بڑے اور مخصوص لوگوں کے پاس موبائل ہوا کرتے تھے اور اکثر گھروں میں PTCL کا بھی نظام موجود تھا اور چھوٹے قصبوں اور چھوٹے شہروں میں PCO کی سہولت موجود ہوتی تھی۔ میں نے ان کا نمبر لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ فون نمبر معلوم کر کے دیتا ہوں۔ ناگلوئی دہلی کے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے فون کیا اور مولوی محمد کلیم صدیق صاحب کا فون نمبر انہوں نے ملایا۔ مولوی صاحب دلی سے پھلک جا رہے تھے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہمارے ایک چودھری صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ان کو آج شام تک پھلک بھیج دیں۔ میں نے کہا فون پر مجھ سے بات کروا دو۔ انہوں نے مجھے فون دے دیا۔ میں نے بات کی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے مہمان بلکہ معزز مہمان ہوں گے، میں خدمت کے لیے ہر سمے حاضر ہوں۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ایک آدمی 100-150 کلومیٹر دور ایسا سواگت کر رہا ہے۔ مجھے تو ایک منٹ گزرتا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسی روز 27 ستمبر 2004 کے دن سورج چھپنے تک پھلک پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے تھے۔ میں بیٹھک میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب آئے تو میں نے ملاقات کی۔ مولوی صاحب بہت خوشی سے ملے۔ ان کے یہاں باہر کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو مکان کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نے مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ مجھ سے پیار سے سوال کیا کہ میرے لیے سیوا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بہت مبارک ہو، جو سانس اندر چلا گیا اس کے باہر آنے کا اطمینان نہیں، اور جو باہر گیا اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں۔ اصل میں تو ایمان دل کے وشواس یعنی یقین کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا، دل سے طے کر لیا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو یہ کافی ہے۔ مگر اس سنسار میں ہم لوگ دل کے حال کو جان نہیں سکتے، اس لیے زبان سے بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ جلدی سے 2 لائن کو کلمہ کہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات پہلے بتائیے کہ مسلمان ہو کر مجھے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا صاحب آپ کیسے مسلمان ہوں گے جو آپ اپنے جیون ساتھی شریک حیات کو چھوڑیں گے؟ آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے مسلمان ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ
चलो ये अच्छे आदमी मिले हैं। मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में मतलब कहलवाया और बताया कि 3 बातों का आपको ख्याल करना है। एक ये कि ईमान उस मालिक के लिए कबूल किया है जो दिलों के भेद जानता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वाले को कबूल हो जाए। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में ईमान की ज़रूरत है, और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके कुत्ते से भी ज़्यादा गया गुजरा है, क्योंकि कुत्ता भी प्यासा अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है। वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर दर झुके, मगर असल ईमान की ज़रूरत मौत के बाद पड़ेगी। जहाँ हमेशा रहना है तो मौत तक इस ईमान को बचा कर ले जाना है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ईमान हमारी आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि हमारे पास हर उस इंसान की अमानत है जिस तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखा दिया है तो हमें सारे ख़ानदान दोस्तों तक इस सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करनी है। मैंने कहा, मौलवी साहब आप सच कहते हैं, मैं असल में खौफ और लालच से मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा? दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी। किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा फिल्म की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ख्याल होता है कि तूने इतने जुल्म किए हैं, मौत के बाद क्या होगा? अब मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस्लाम में मालिक ने जिन कामों से रोका है, पूरी जान लगाकर इन कामों से बचने की कोशिश करूँगा। मेरे मालिक के सामने जाने का मेरा मुंह हो जाए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि यह भी अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होने का फैसला किया। मुसलमानों को देख कर नहीं, आज के मुसलमानों को देख कर कौन मुसलमान हो सकता है? मेरे चारों तरफ बहुत से मुसलमान रहते हैं। हमारा एक किरायादार है जिसका नाम सैयद गुलाम हैदर है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने उसे एक बार कहा कि तुम हर महीने मेरे माँ बाप को किराया देते हो, अगर तुम इनसे मुसलमान होने को कहो तो क्या खबर वह मुसलमान हो जाए। अगर वह मुसलमान हो जाए तो पूरा ख़ानदान मुसलमान हो जाएगा। वो बोले, तुम्हारे बाबा इलाके के प्रधान हैं, अगर मैंने उनसे कह दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने कहा, तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे बाबा से डरते हो, इसलिए काबे का फ़ोटो हटाकर मेरे बाबा का फ़ोटो लगाओ, रोज़ाना इसके नाम का जाप करके मेरे बाबा को डंडोत करो, इनके सामने सर झुकाओ। मेरे बाबा ने किसी दिन देख लिया तो वो तुम्हारा किराया मुआफ़ कर देंगे, तुम्हारे मज़े आ जाएंगे। मैंने इसे कहा कि तुम अपने आप को सैयद बताते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जाना है। मैं मालिक के सामने ही लठ मारूंगा कि इन्होंने सैयद होकर एक दिन भी हमारे ईमान लाने को नहीं कहा। मैंने मौलवी साहब को अपनी रुदाद सुनाई और 4 बड़े मौलवियों के पास से वापस आने की बात भी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मुझे तसल्ली दी कि मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की की शादी मैंने कर दी है। हमारा समाज असल में पठानों से बहुत मिलता जुलता है, बहुत शर्मो हया है। मर्दों का बाहर रहना और औरतों का घर रहना ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। मैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से आज तक बात नहीं कर सकता। माँ बेटी होगी तो मैं इसको ही बताऊंगा। वो कभी कहती भी है कि ये तेरी 5 हाथ की बीवी है, तू इससे क्यों नहीं कहता? मैं कहता हूँ, माँ जब तू मर जाएगी ना तब इससे कहूँगा। हमारे यहाँ अभी तक लड़की को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। पूरे ख़ानदान में मैंने बगावत करके लड़की को पढ़ाया, हाई स्कूल पास किया तो इसने मुझसे कहा कि अब्बू जी मुझे 2000 रुपये चाहिए। कहा, बेटी 2000 का क्या करोगी? इसने कहा कि 1000 का मोबाइल मिल रहा है। मैंने उससे कहा कि मोबाइल का क्या करोगी? इसने कहा कि बात किया करूँगी। मैंने पूछा, और 1000 का क्या करोगी? इसने कहा कि जीन्स लाऊंगी। मैंने इसे कहा कि 2000 की जगह 5000 दूंगा। मगर 15 दिन के बाद मैंने लड़के वालों को बुलवाया, जहाँ इसका रिश्ता तय कर रखा था, और कहा कि 8 दिन में फेरे फिरवा लो तो लड़की तुम्हारी, वरना मैं किसी दूसरी जगह शादी कर दूंगा। वो तैयार हो गए। बाबा से कहकर पंडित बुलवाया। मैंने लड़की को 2500 रुपये दिए और कहा कि आधे तो ये लो और आधे उस दिन दूंगा जिस रोज गोद में बिठाकर रुखसत करने के लिए तुझे गाड़ी में बिठाऊंगा। आज हाई स्कूल करके मोबाइल और जीन्स मांग रही है, अगर इंटर कर लिया तो किसी अरे गहरे का हाथ पकड़कर घर ले आएगी कि अब्बू जी ये तुम्हारा दामाद है। मैंने अहद कर दिया कि लड़की को 5वीं से आगे हरगिज नहीं पढ़ाना है। ये बात मैंने मौलवी साहब से भी कही थी। इन्होंने कहा कि
یہ سوچ ٹھیک نہیں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم کو اسلام کی ہر بات ماننا ہوگی۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو فرض کہا ہے اور لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھانا ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی ماحول اور تربیت میں تعلیم ہونی چاہیے۔ میں نے وعدہ کر لیا، اب میرا پکا ارادہ ہے کہ اپنے تینوں بچوں کو اسلامی تعلیم کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوگی اس تک پڑھاؤں گا۔ آگے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے بالکل اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں شراب کا بہت عادی تھا جب میں ہندو تھا اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بہت پلائی، مگر خود نہیں پی۔ مگر جب سے میں نے کلمہ پڑھا، اب زندگی بھر نہ پینی ہے اور نہ پلانی ہے اور نہ پینے والوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ اب تو مجھے شراب کا خیال بھی نہیں آتا، اور مالک کا کرم ہے کہ کسی دوست نے بھی میرے سامنے نہیں پی، حالانکہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری بیوی میری ماں کی طرح بہت کٹر مذہبی ہے۔ جب مولوی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ تو بہت کٹر ہندو ہے، جس روز گوشت کھا کر آتا ہوں گھر میں گھسنا مشکل کر دیتی ہے، نہ جانے اس کو کیسے خوشبو آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کٹر ہندو ہی سچی مسلمان ہوتی ہے۔ انسان اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہی دھرم کی پابندی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور سچا راستہ اسلام ہے، تو اسلام پر بھی وہ بہت سختی سے عمل کرے گی۔ میں نے پھلک میں مولوی صاحب کے بھانجے کے موبائل سے اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے یہ کہہ کر بات بند کر دی کہ میں دوسرے کے موبائل سے فون کر رہا ہوں۔ اگلے روز صبح میرے مقدمے کی تاریخ تھی، مجھے صبح وکیل سے بھی ملنا تھا، اس لیے رات کو مولوی صاحب نے اپنی گاڑی سے کھتولی پہنچا دیا۔ رات کو 12:45 پر گھر پہنچا۔ مہارانی جی غصے میں بھری بیٹھی تھی، دھکے دینے لگی، بار بار گالیاں دی، 25 سال کا ادب بھول گئی۔ کہنے لگی کہ تو دھرم مذہب برباد کر کے آیا ہے، میرا کیا لگتا ہے، بھاگ جا۔ نہ جانے کیا کیا کہا۔ صبح تک لڑائی ہوتی رہی۔ مولوی صاحب نے بیوی کو دعوت دینے کے لیے آخری ہتھیار کے طور پر ایک پوائنٹ بتا دیا تھا۔ صبح ہونے کو ہوئی تو اس ڈر سے کہ دن نکل آیا تو یہ سب کو بتا دے گی، اس لیے میں نے آخری تیر کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ تو اصلی ہندو ہے یا نقلی؟ اس نے کہا کہ اصلی ہوں، بالکل اصلی۔ میں نے کہا اگر اصلی ہندو ہے اور میں اسلام کی چتا میں جل رہا ہوں تو تجھے بھی میرے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے۔ تیر نشانے پر لگ گیا۔ وہ چپ ہو گئی، کافی دیر تک ہچکیوں سے روتی رہی۔ میں اس کے قریب گیا، پیار کیا اور دکھ سکھ اور جیون مرن، زندگی اور موت میں ساتھ دینے کے وعدوں کی دہائی دے کر مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ وہ تیار ہو گئی، ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھوایا اور صبح فجر کی نماز ہم دونوں نے ساتھ پڑھی۔ بیوی کے مسلمان ہونے کی اپنے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے مولوی صاحب کی ہر بات سچی لگنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو چھوڑنے کی بات کا کیا مطلب، اس کو تو جنت میں ساتھ لے جانا ہے۔